سب سے پہلے تو ہم تمام مسلمانوں کو آج اس بابر کا دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اس نعمت کو ہم مسلمانوں پر اتارا جس کا دیگر قوموں میں کبھی تصور نہیں تھا، اور ہم پر اپنی نعمتیں رب ذوالجلال نے پوری فرمائی کہ اس سے بڑھ کر نعمت اور اس سے بڑی رحمت نہ دنیا میں تھی، نہ دنیا میں ہے، اور نہ کبھی دنیا میں ہوگی۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم میں سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم جیسی نکمی قوم کو اتاری پائی۔ ہم نکمے ہیں، اتنے نکمے ہیں کہ ہم اس نعمت کا صحیح معنوں میں اللہ سے اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، اور نہ کر پائیں۔ جتنی بڑی اللہ رب العزت کی ذات اتنی ہی بڑی اس کی عطا ہے۔ دنیا کی دیگر قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو اتاری تھی منوسلوہ کی صورت میں، ان قوموں نے منوسلوہ سے انکار کیا اور اللہ سے بولا کہ اپنی اس نعمت کو واپس لو۔ ہم خود اناج اگائیں گے اور کھائیں گے، پرانے نعمت کریں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کہی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پر بات کری تھی کہ اللہ صراط المستقیم کس کو دیتا ہے۔ جب صراط المستقیم کے بعد آتا ہے انعمت علیہم، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ ہمیں تو وہ نعمت عطا فرما، ہمیں تو وہ نعمت عطا فرما جو تو اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے۔ انعمت علیہم، نعمتوں کی نعمت ہمیں دے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت رسول اللہ کی سنت میں عطا فرمائی۔ ہمیں وہ سنت کہ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا، تو اللہ نے وہ سیدھے اور سچے راستے پہ دکھانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ یہ قوم میری مجھ سے مانگ رہی ہے صراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ دکھانا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کا کام نہیں۔ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا اور ہم پہ اپنی نعمتیں مکمل کری۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نہایت رحیم ہے، رحمان ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا تو مالک ہے، سزا دینا جزا دینا تیرا کام ہے۔ تو نے ہمیں دنیا میں جزا عطا فرما دی، تو نے ہمیں دنیا میں نعمتوں سے روشناس کرا دیا، تو نے ہمیں کفر کے اندھونے سے نکالنے کے لیے اپنے محبوب ہستی کو دنیا کے اندر بھیج دیا، اور ہمیں ہم نے جہالت اور کفر کے اندھیروں سے باہر نکالا۔ اس سے پہلے تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، شراب پی رہے تھے، بدماشیوں کو اترے ہوئے تھے، کسی چیز کا ہمارے کو کوئی پتہ نہیں تھا، انتہائی 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 اجڑ جاہل اور گنوار تھے۔ تو نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک نور بھیجا، نور والا بھیجا، جس کی آمد سے ہمارے ارد گرد کا ہمارے اندر کا اندھیرا دور ہوا۔
کیا ہم اللہ کی ان بھیجی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس نعمت کو جس طرح اللہ نے بتایا اس طرح اہدنا الصراط المستقیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں تو انعمت علیہم والوں میں شامل ہوں گے، ورنہ غیر المغضوب غلط تو عالم ان دیگر قوموں کی طرح جن کو اللہ نے دھتکار دیا، جن کو اللہ نے سزا دی، تو ان جیسا نہ کرنا، ان جیسا نہ کرنا یہ تو مانگ رہے ہیں، لیکن جس استاد کو ہمارے اوپر بھیجا، جس کو بتایا کہ تم اپنے کو اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، جب مجھ تک پہنچو گے اس حالت میں کہ جس حالت میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو اور مکمل کمپلیٹ کر کے تمہیں داخل جنت کروں گا۔ لیکن چلنا تمہیں محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے ہے۔ اطیع الرسول، اطیع الرسول، اطیع اللہ، اطیع الرسول، اطیع اللہ کہ میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت میں نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میری اطاعت میں نبی کی اطاعت ہے، تو نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کہہ دیا اب نبی کی اطاعت کرو، جو نبی نے کہا اس کے اوپر عمل کرو، وہی اطاعت اللہ ہے۔ جب تم نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو سیدھا صراط المستقیم کو پاؤ گے۔ جب تم صراط المستقیم کے اوپر چلے جاؤ گے تو وہ صراط المستقیم جو ہے سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط کوئی مرنے کے بعد تو یہ سب پل نہیں ہے جو باریک ہے پال سے، اور جس کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا یا گائے پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا یا اپنے قربانی کے جانور میں بیٹھ کے جانا پڑے گا۔ پل صراط کی دنیا ہے، پل صراط کی دنیا ہے۔ دنیا کی چمک کو چھوڑ دو، دنیا کی چمک کو چھوڑو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس راستے پہ چلو، وہی راستہ پل صراط ہے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے حدیث پہ دکھائے ہوئے راستے پہ چل پڑا، اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اب کہہ رہا قربانی کے جانور تھا، قربانی تو یہی ہے نا بھائی کہ میرے کو ایک دولت مل رہی ہے حرام کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میرے کو اور بہت سارے حرام کے معاملات مل رہے ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا، قربانی دے دی، اپنے نفس کی قربانی دے دی، یہی تو قربانی ہے۔ یہی قربانی تو میں جو ہے پل صراط پار کرائیں گا۔ دولت چھوڑ دی، جاہ و جلال کم کر دیا، اپنے غصے کو قابو کرنا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں میں چلنا شروع کر دیا، سمیٹ لیا اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے۔ یہ قربانی تو ہے، قربانی نہیں، یہ قربانی ہے۔ جب تم یہ قربانی دو گے پل صراط پار ہو جائے۔ دنیا تمہاری پل صراط ہے، جس نے اس دنیا کو شریعت کے مطابق گزار لی زندگی اپنی، تو سمجھو پل صراط پار کرا۔ قربانی کے تو جانور کا پتہ نہیں تھا، آپ کے قربانی کے مال کا پتہ نہیں، حصوں کا پتہ نہیں، قربانی کے جانور کہاں سے آپ کو پل صراط پار کرائے گا؟ پل صراط تو یہ ہے کہ آپ کو قربانی دینی ہے، آپ کو کون دیتا ہے قربانی؟ کون دے رہا ہے اس دور میں قربانی؟ قربانیاں تو دے گئے دینے والے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج کا دن ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پوری کری، ہمیں بھی چاہیے
اس نعمت کا بھرپور شکر اس انداز میں ادا کریں جو اللہ کو پسند آئے، اور اللہ کو جو انداز پسند آتا ہے وہ اپنے محبوب کے بتائے جو راستے میں چلنے والوں کا پسند آتا ہے۔ یہی ہمارا سبق۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی عید نہیں، دو عیدیں، دو عیدیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کی عید نہیں منائی، میلاد نہیں منایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد منایا ہے اللہ نے، جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اللہ نے۔ تیسری عید ہو گئی، تیسری عید ہو گئی، یہ تو سال میں ایک دفعہ آ رہی ہے، جمعہ تو ہر ہفتے آ رہا ہے۔ عرفہ کا دن عید کا دن ہے، عرفہ کا دن رسول اللہ حدیث ہے، یہ جمعے کا دن اور عرفہ کا دن عید کا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، مناتا ہے نا اللہ، عید قرار دے دیا نا جمعے کو۔ یہی علیہ السلام کا یوم ولادت منایا۔ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی۔ تو ہم رسول اللہ کے دن کو عید کے دن کی طرح مناتے ہیں۔ عید کا دن بیسیکلی خوشی کا نام ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں کفر کے اندھیروں سے نکالا، اللہ نے ہمیں جہالت کے دور سے نکالا، اللہ نے ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو ذبح کرنے سے، زندہ درگور کرنے سے ہمیں باہر نکالا۔ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب ہستی کو ہمارے درمیان اتار دیا۔ ہم اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اور یہ کھانا، یہ لنگر، یہ تو میں اپنے گھر میں مہمانوں کو جمع کر رہا ہوں، تو ان کی دعوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اپنے مہمانوں کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ ان کو، دسترخوان کو وسیع کرو۔ یہ توفیق دی ہے ان کو جن کو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اپنے گھر کے دسترخوانوں کو وسیع کریں، اپنے باورچی خانوں کو آباد کریں۔ یہ ہر توفیق ہر کسی کو نہیں ہے۔ کوئی 4 آدمی کے لیے کرتا ہے، کوئی 400 آدمی کے لیے کرتا ہے۔ بعض اوقات 4 آدمیوں والا اللہ کے اندر بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، 4000 آدمیوں والا اخلاص اور خلوص مانگتا ہے۔ آپ کی جیب میں گنجائش نہیں ہے، اخلاص اور خلوص سے اللہ کے محبوب کے لیے آپ درود کا تحفہ بھیج دیں۔ اخلاص اور خلوص سے درود شریف کا تحفہ بھیج دیے تو ہر غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، اللہ کو قابل قبول ہے۔ رسول اللہ کے دن کو منانے کے لیے کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ملت کا اجماع ہو گیا ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس صورت کے اندر کہ یہ ہماری عید ہے۔ رسول اللہ کی یاد کرنے کے لیے کسی دن، تاریخ، گھنٹے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ تو ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، دل میں جیسے اللہ ایسے رسول اللہ، کیونکہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے، جوڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، خالی اللہ نہیں ہے، خالی اللہ تو یہودیوں کا ہے، ہمارا تو اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے،
تو ہم تو انہیں زندہ مان رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس دنیا سے جا چکے، آپ تو موجود ہیں. اگر رسول اللہ کے حجرے سے لے کے اور ممبر رسول تک کا ٹکڑا اگر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے تو جنت اپنے اندر کسی مردہ کو نہیں رکھتا. تو جنت کے اندر جو بھی ہے وہ تو مردہ ہو ہی نہیں سکتے، نہ وہ جنت کسی گناہگار کو اپنے اندر سمیٹے گی. کسی بھی مردار کو جنت اپنے اندر نہیں رکھے گی، کسی بھی مردار کو جو مردار ہوگا. یا تو انکار کرو کہ حجرہ رسول سے لے کے اور ممبر رسول تک کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں ہے. اگر ہے تو اس میں کوئی مردار ہو نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، ہماری عقل کام نہیں کر رہی. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، ہماری عقل کام نہیں کر رہی. ہم سوال پہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک اس دنیا کو چھوڑا ہوا یا مرا ہوا انسان کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے. تو سن لو، سفر معراج کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اس مسلمان امت کی مدد کری کہ جب رسول اللہ کو اللہ نے 50 نمازیں دے کے بھیجی تو موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کروائی. کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام 5 عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کو بول رہے ہیں کہ ہے محمد یہ تمہاری امت نماز نہیں پڑھے گی، جاؤ اللہ سے کم کرا لو. تو مدد کر رہے ہیں نا امت کی، تم تو 5 ٹائم بھی پڑھ نہیں پا رہے، 50 ٹائم بھی کہاں سے پڑھتے. تو ایک مرے ہوئے انسان نے تمہاری امت کی مدد کری تو کیسے نہیں کر سکتا کوئی مرا ہوا انسان مدد تمہاری؟ وہ موسیٰ، تو یہ رسول اللہ کیسے مدد نہیں کریں گے؟ کہ موسیٰ کو اللہ کہہ رہے کہ اے موسیٰ طور پر آ رہے ہو، اپنی نالین اتار دو، چپل اتار دو، تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہو. مٹی کے ایک ٹکڑے کے اوپر، مٹی کے ایک ٹیرے کے اوپر اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دو. اور موسیٰ اپنی نالین اتار کے کوہ طور کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے. کلیم اللہ ہے رسول اللہ، نذیر اللہ، اللہ کو دیکھنے والے ہیں. 40 دن نمازیں پڑھ رہے ہیں، 40 دن کے روزے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اتنا پاک کر رہے ہیں کہ 40 دن کے روزے اور 40 دن کی نماز پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے موسیٰ جوتے اتار، اور موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنا پڑ رہے ہیں، اور جوتے اتار کے ننگے پاؤں کوہ طور پہ چڑھ کے جا رہے ہیں اللہ کو دیکھنے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. اللہ نے ایک ذرا سی تجلی دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، پیروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، پیروں کو ہلکا سا ہلاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے اللہ نے آپ کو بلایا. رسول اللہ اسی حالت میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وضو بنتا ہے، بغیر وضو کیے براق پہ سوار ہو کے بیت المقدس پہ جاتے ہیں. شافع محشر ہیں، امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں. 313 انبیاء کی جماعت کو کھڑا کرتے ہیں. ان 313 انبیاء کو اپنی امت میں شامل کرتے ہیں کیونکہ روز حشر رسول اللہ امت کی شفاعت کریں گے. وہ 313 انبیاء کو امت مسلم میں شامل کرتے ہیں. ان 313 انبیاء نے نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ شامل ہوئے اس امت میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں. اب رسول اللہ جاتے ہیں
सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जिब्राइल अमीन रुक जाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। कौन कह रहा है? वो मुकर्रब फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह के दरबार में ऐसे हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हुए होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे आपको खुद जाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह चल पड़ते हैं, पहुंचते हैं अल्लाह के पास और चप्पलें उतारने लगते हैं। आवाज आती है, ए मेरे महबूब तुम्हें जूते उतारने की क्या जरूरत है? मेरे महबूब अभी वजू भी नहीं किया है, सोते में से उठकर आए हैं, जूते भी पहने हुए हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब तुम्हें जूते उतारने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही आ जाओ अपनी नादैन के पास। और रसूलुल्लाह नादैन के साथ ही अल्लाह के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। इस तरह जिस तरह दो भवों के दरमियान की जगह काबा कौसैन, ये अल्लाह और ये रसूलुल्लाह। जो शख्स जूते उतार के मिट्टी के टीले पे चढ़ रहा है वो इस उम्मत की मर के मदद कर सकता है, तो क्या वो जो जूतों समेत अल्लाह के सामने जाके खड़ा हो सकते हैं वो इस उम्मत की मदद नहीं कर सकते? या तो वो लोग मूसा नहीं थे, नमाज़ें कम नहीं कराई। आओ दो ईमान का इम्तिहान। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें कम कराई तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके थे ना। कैसे मदद कर दी? मदद ही तो करेगा। है मोहम्मद जाओ कम करा के ला, और कम करा के ला, और कम करा के ला। आखिर कहते हैं ये 5 भी नहीं पड़ेगी। आप कहते हैं कि अब मुझे शर्म आती है अल्लाह से इससे ज्यादा और क्या कम करूं। तो मेरे भाई हम सबका ईमान और अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारी सुनते हैं, खबरगिरी भी करते हैं। जब हम दुरूद भेजते हैं तो हमारा दुरूद उन तक पहुँचता है। जुम्मे के दिन वो हमारे दुरूद को अपनी समाअत से सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म बीना से छुप जाने वाले। हमारे पास वो आंखें नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है मौजूद, कुछ खत्म नहीं हुआ। हमारे ईमान को खराब किया जा रहा है, हमारी अकीदत को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी मोहब्बत को नफरतों में डाला जा रहा है। तो हम सबको रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसी तरह से रखना है जो रसूलुल्लाह का और अहले बैत का हक है, जो रसूलुल्लाह का और अहले बैत का हक है। हमको उसी हिसाब से रसूलुल्लाह के मामलात को देखना पड़ेगा। वो आखिर दावाना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।